انسان کے اداس، غمگین، پریشان اور دکھی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ اس کے پاس جو ہے وہی سب سے بہترین ہے، کیونکہ جو خالق ہے، جو باپ کی حیثیت رکھتا ہے، جو مالک ہے، وہ غلط فیصلے نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی برکتوں سے اس لیے مطمئن نہیں ہو پاتے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دو چینٹیاں بہت ہی سگی بہنیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار اور محبت ہوتی ہے، اور چینٹیاں سے اکثر ہمیں زندگی میں بہت سے سبق ملتے ہیں سیکھنے کو۔ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، ایک کی شادی نمک والے خاندان میں ہو جاتی جن کا نمک کا کاروبار ہوتا ہے، اور دوسری کی شادی ہو جاتی ہے جن کا کاروبار گڑ شکر کا ہوتا ہے، یعنی میٹھے کا ہوتا ہے۔ دونوں ہی شادی کر کے اپنے اپنے سسرال میں رخصت ہو جاتی ہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جو بہن شکر گڑ والے خاندان میں بیاہی ہوتی ہے اسے خیال آتا ہے کہ میں اپنی بہن سے ملاؤں، اور وہ اپنی بہن سے ملنے جاتی ہے۔ مل کے بہت خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں، حال و حوال پوچھتی ہیں، بہت خوشی میں ہوتی ہیں اور بہت اچھا وقت گزار رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح باتیں کرنے کے بعد وقت آتا ہے کھانے کا، اور جو اس کی بہن ہوتی ہے، چونکہ ان کا کاروبار نمک کا ہوتا ہے، اور وہ اپنی بہن کو کھانے کے لیے نمک پیش کرتی ہے، اور وہ جو گڑ والی ہوتی ہے وہ نمک کو ٹیسٹ کرتی ہے، اسے پسند نہیں آتا، لیکن وہ بہن کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ منہ سے اگل دیتی ہے اور اس کو بتاتی نہیں ہے۔ وہ کچھ وقت کے بعد کہتی ہے میرا پیٹ بھر گیا، میں نے بہت کھا لیا ہے، اور وہ جب رخصت ہونے لگتی ہے اپنے گھر کے جانے کے لیے تو اپنی بہن کو بھی دعوت دے جاتی ہے، اب وقت ملے تو تو بھی ہمارے گھر میں ضرور آنا۔ اب چونکہ اسے گڑ کا اور شکر کے ٹیسٹ کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے شاید وہاں پر جا کے اس کا ٹیسٹ پسند نہ آئے، تو یہ نہ ہو کہ میں بھوکا ہی واپس آؤں اور مجھے مشکل ہوگی۔ تو وہ اپنے منہ میں ایک نمک کا ڈھیلا لے کر چلی جاتی ہے، اور وہاں پر جا کے ملتے ہیں، وقت گزرتا ہے، رفاقت ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، حال و حوال ہوتا ہے، کاروبار کا پوچھا جاتا ہے، خاندان کی خیر و عافیت کی بات ہوتی ہے۔ وقت آتا ہے کہ وہ کھانے کے لیے اسے ڈائننگ ہال میں بلائے، وہ اس کو کھانے کے لیے بلاتی ہے اور وہ اس کو گڑ شکر پیش کرتی ہے، اور وہ کھا رہی ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ میری بہن تو کہہ رہی تھی ہمارے گڑ شکر ہوتا ہے وہ بہت میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ تو کچھ فرق نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بہن پوچھتی ہے کہ تجھے اس کا ٹیسٹ کیسا لگا؟ کہتی کچھ خاص نہیں ہے، ویسا ہی ہے جیسا ہمارے ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس نے نمک کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، اسے یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بہت اس سے فرق ہے۔ وہ اس کا منہ کھول کے دیکھتی ہے، اس کے اندر میں نمک کا ایک ڈھیلا پڑا ہوتا ہے، ایک پیس رکھا ہوتا ہے منہ میں۔ وہ کہتی ہے تمہیں اس طرح سے کیسے اس کی مٹھاس کا پتہ چل سکتا ہے؟ تو پہلے اس کو اگل، اس کو نکال، تو پھر تجھے اس کی مٹھاس کا، اس کے ٹیسٹ کا پتہ چلے گا۔ اور اس کو آپ میڈیکلی طور پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، خود تجربہ کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم نمک کو منہ میں رکھ لیتے ہیں تو پھر ہم گڑ لیں، شکر لیں، ہمیں اس کی مٹھاس کا، ٹیسٹ کا پتہ نہیں چل پاتا۔ اس لیے ہمیں جو ہے وہ اس کو نکالنا چاہیے۔ وہ جب اس کو نکال کے پھینک دیتی ہے تو پھر اس کو اس کی مٹھاس کا، اس کے ٹیسٹ کا پتہ چلتا ہے، پھر وہ کہتی ہے یہ تو بہت ہی لذیذ ہے، اس کا تو بہت ہی مزہ ہے، پھر اس کو اس کی مٹھاس کا اندازہ ہوتا ہے۔ سیم اسی طرح سے ہی ہم بھی اپنی زندگی میں اپنی برکات کو اس لیے لطف اندوز نہیں ہو پاتے، اس لیے ان سے ہم شکر گزار نہیں ہو پاتے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک چیز اٹکا رکھی ہوتی ہے کہ میرے پاس تو یہ نہیں ہے۔ اس ایک چیز کی وجہ سے ہم اپنی تمام زندگی میں جو برکات ہے ان کو ہم رد کر دیتے ہیں، ان کی اہمیت ہماری نظر میں نہیں رہتی۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو نکالنا چاہیے، ہمیں بہتر فیصلہ کرنا چاہیے، اور تاکہ ہم بابرکت ہوں اور ہم بہتر سوچ سکیں۔ ہمیں بہتر فیصلہ کرنا ہے، ہم بہتر سوچیں گے، بہتر فیصلہ کریں گے اور ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ہم ایک چیز کو
तमाम बरकतों पे हावी कर लेते हैं, हम उन बरकतों को रद्द कर देते हैं। अगर हम एक तरफ अपनी तमाम बरकत को लिख लें और दूसरी तरफ एक ही जवाब होगा कि जो मिला है वो कम है, वो थोड़ा है, इसलिए हमारे लिए वो बरकत नाकाफी रहती हैं। इसलिए हमें इस मिसाल से सीखना चाहिए कि हमें बरकतों से लुत्फानंदोज होने के लिए उन चीज को जो हमारे लिए ठोकर का बायस बनती है दूर करना चाहिए।